آج ہم دنیا کے جن مزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا سے جس وفاداری کی امیدیں ہم نے باندھی ہوئی ہیں، جو ہم جھوٹی امیدوں کے اندر اپنے ارد گرد جھوٹا محل بنا کر جی رہے ہیں، جو ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر فخر ہے، جو ہمیں اپنے پیسے سے امیدیں ہیں، جو ہمیں اپنے اونچے اونچے گھروں سے امیدیں ہیں، جو ہمیں اپنے لوگوں سے امیدیں ہیں، اپنی اولادوں سے امیدیں ہیں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دنیا بے وفا ہے، دنیا بہت بڑی بے وفا ہے، دنیا کے اندر وفاداری نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی وفا کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر وفا کی امید رکھنی چاہیے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے صرف اور صرف وفا کی امید رکھنی چاہیے، وہی وفا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا وما فیہا، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر وفاداری نہیں ہے، وہ انسان کو ایک نہ ایک دن دھوکہ ضرور دے ہی دیتے ہیں۔ انسان ساری زندگی دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے اور پھر آخر میں دنیا کی یہ جو مٹی ہے یہ اس کو کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک جانور، ایک بکرا، وہ پورے سال پتے کھاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے والا اس کو کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا انسان کو اپنے جسم سے نکال کر طرح طرح کے پھل، فروٹ، مغز، بادام، کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں، اور کس کس طرح کے گوشت، کس کس طرح کی نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے جگر سے نکال کر، اپنے سینے سے نکال کر انسان کو کھلاتی ہے، اور پھر آخر میں یہی زمین اس کو اپنے خوراک بنا کر ہضم کر جاتی ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، بالکل سچی حقیقت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، قابل قدر بزرگوں، ہم ہر ہفتے یہی بات ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور مضبوط ارادہ کریں۔ پچھلی جو زندگی گزر گئی اس کے اوپر دل نہ توڑیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحمان اور بڑی رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے، دل سے شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے اقرار کریں کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، ہم نے رات میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، ہم نے سب کے سامنے بھی گناہ کیے، اکیلے میں بھی گناہ کیے، لوگوں کے ساتھ مل کر بھی گناہ کیے۔ اللہ سے ہم دل سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم راستے میں جا رہے ہوں اور کوئی زوردار اسپیڈ پر آنے والی گاڑی ہمیں ٹکر مارے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں اور ہم بیڈ کے بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوں اور اس وقت ہمیں اللہ سے توبہ کرنی پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ بجلی کے ننگے تار پر لگ جائے اور ہمارے کرنٹ لگ رہا ہو، اس وقت ہم اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہیں، اس وقت ہماری زبان ہمارا ساتھ نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چوتھی اور پانچویں منزل سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، لا قدر اللہ، کہ ہم پانچویں منزل سے گر رہے ہوں اور ان چند سیکنڈوں میں ہم اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہیں، لیکن زندگی کے وہ چند لمحات ہمارے ساتھ وفا نہ کریں اور پھر اس وقت ہم زندگی سے اسی حال کے اندر رخصت ہو جائیں۔ اگر ٹانگیں ٹٹوا کر اللہ سے توبہ کی تو کس کام کی توبہ کی؟ اگر بستر مرگ پر، موت کے بستر پر اللہ رب العزت سے توبہ کی تو کس کام کی توبہ کی؟ اگر اسپتال کے اندر آخری لمحوں میں اللہ رب العزت سے توبہ کی تو کس کام کی توبہ کی؟ میرے نوجوانوں، قابل قدر بزرگوں، ابھی اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے، آگے بڑھو اور ہمت کرو اور اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنے دل کو صاف کرنے کی فکر کرو، نمازی بننے کی فکر کرو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور کرو، اپنی راتوں کو آہو بکا سے، اللہ کے سامنے فریاد رسی سے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے اپنی راتوں کو منور کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو اور اس بات کا یقین اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر اتارو کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، بازاروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، سوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، جاگتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے ہر معاملے کو بڑی باریکی سے دیکھ کر فرشتوں سے نوٹ کروا رہا ہے، اور قیامت کے دن سارے معاملات اللہ کے سامنے کھلیں گے اور ایک ایک بات پر جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زندگی بدلنے کی فکر نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔